پیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں حاضر ہیں۔ 26ویں دن کی تراویح میں قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ پارے کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے متعلق ذکر فرمایا کہ لوگ اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرتوں کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ ارشاد فرمایا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور کیا پہاڑوں کو میخیں نہ بنایا، اور ہم نے تمہیں نر اور مادہ کے جوڑے سے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزگار کمانے کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ سورج بنایا، اور پھر بدلیوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے زمین سے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات۔ مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام کائنات ہے یہ تمام نظام کائنات بنا کر انسان پر احسان فرمایا کہ سورج انسان کے فائدے کے لیے، چاند انسان کے فائدے کے لیے، آسمان انسان کے فائدے کے لیے، اور آسمانوں سے برسنے والا پانی انسان کے فائدے کے لیے، دن اور رات کا تغیر و تبدل یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کے بندے پر اتنے احسانات ہیں تو بندے کو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے پچھلے رکوع کے آخر میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، تو دوسرے رکوع کے شروع میں جنتیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، باغات اور انگور ہیں، اور اٹھتے جوبن والی ایک عمر کی حوریں ہیں، اور جنتی مشروبات سے چھلکتا جام ہے۔ وہ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور ایک دوسرے کو جھٹلانا بھی نہ سنیں گے۔ یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی متقین کو عطا فرمائے گا، انہیں جنتوں کے باغات اور جنتوں کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلے کے طور پر ہے تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا ہے۔ یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں ہے، تمہاری نیکیوں کے بدلے میں ہے، تمہارے تقوی اور پرہیزگاری کے بدلے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ نازعات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نازعات میں قیامت کا تذکرہ فرمایا، مختلف فرشتوں کی قسم بیان فرمائی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سختی سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، اور نرمی سے بند کھولنے والے فرشتوں کی قسم، اور آسانی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم، اور حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم، اور کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ ساری قسمیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر قیامت کا تذکرہ کیا کہ جس دن پہلی پھونک سے تھر تھرانے والی ساری کائنات تھر تھرائے گی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آنے والی دوسری پھونک اس پہلی پھونک کے پیچھے آئے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ کافر کہتے ہیں کیا ہم پھر الٹے پاؤں زندگی کی طرف پلٹیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے ہمیں اس وقت دوبارہ پلٹنا پڑے گا؟ کہنے لگے جب تو یہ پلٹنا تو نقصان کا پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ پھونک
تو ایک جھڑکنا ہے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑیں گے۔ قیامت میں جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان قیامت کے کھلے میدان کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قیامت ہے، یہ قیامت کا وہ منظر ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف تشریف لے جانا، فرعون کو تبلیغ فرمانا، فرعون کو نیکی کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نیکوں کا انجام کیا ہے اور بروں کا انجام کیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی، پھر جب وہ عام جو سب کو عام ہوگی، سب سے بڑی مصیبت آئے گی یعنی قیامت۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کوشش کی تھی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی اس دن آدمی یاد کرے گا دنیا میں اس نے جو کوشش کی تھی، دنیا میں جو اس نے عمل کیا تھا، جو نیک عمل کیا، جو برا عمل کیا، قیامت کے دن یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى تو وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کوئی عمل کرتے وقت جس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور اس جواب دہی کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ گناہ سے رک گیا، اپنی خواہش نفسانی سے رک گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو خواہش کی پیروی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم بیان کیا گیا، اور جو نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچ جاتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد پانچواں رکوع سورہ عبس شروع ہوتی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کفار کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوں اس نابینا صحابی کے آنے پر آپ کے قلب مبارک میں ان کے متعلق ایک بات پیدا ہوئی کہ میں اس وقت چونکہ دعوت دے رہا ہوں اور یہ اس وقت درمیان میں مداخلت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے لیے قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم اور ادب سکھانے کا سلسلہ موجود ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آداب سکھائے اللہ عز و جل نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی اللہ عز و جل نے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت بھی ہے کہ آپ کے ہر معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا واسطہ اس کو حل فرماتا ہے اور اس میں تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں اس صحابی کی عظمت بھی ہے کہ جس کے آنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا۔ وہ خدا کی نعمتیں بھی ہیں، خدا کی قدرتیں بھی ہیں۔ ارشاد فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے، آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا یعنی آسمان سے اتارا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر زمین کو خوب چیرا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا فرمایا تو ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور چارہ اگایا اور زیتون اور کھجور اگائے اور گھنے باغیچے اگائے
اور پھل اور گھاس اگائی۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، زمین کو چیرا، اس میں پھل اور اس میں چارہ پیدا کیا۔ فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چپایوں کی خاطر پیدا کیا۔ جو انسانوں کی کھانے کی چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے، جو جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہیں وہ جانوروں کے لیے۔ تو فرمایا کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار جس رزق اور روزی پر ہے، وہ رزق اور روزی تمہیں اللہ عز و جل عطا فرما رہا ہے۔ تمہاری روزی بھی، تمہارے جانوروں کی روزی بھی، یہ سب تمہیں خدا عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور قیامت کا یہاں پر جس انداز میں تذکرہ ہوا وہ آدمی کا دل ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کان پھاڑ دینے والی چنگاڑ آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ارشاد فرمایا اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ قیامت کے دن ہر آدمی کو ایسی فکر ہوگی کہ وہ اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ اگر ماں بھی آ کر بولے کہ بیٹا ایک نیکی مجھے دے دو تو اولاد اپنی ماں سے بھاگ جائے گی، اور اگر اولاد ماں کے پاس آ کر بولے کہ اے والدہ ہمیں ایک نیکی دے دے تو ماں اپنی اولاد سے بھاگ، کوئی دوسرے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ فرمایا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ تو اگر اس تصور کو اور قیامت کے دن نیکیوں کی اس ضرورت کو آدمی سامنے رکھے تو اس کی اصلاح کے لیے اور اس کی تفہیم کے لیے یہی چند آیات کافی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے، نیک اور بد دونوں کے چہرے کیسے ہوں گے۔ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ بہت سے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہ وہی کافر بدکار ہیں۔ تو قیامت کے دن لوگوں کی دو حالتیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے۔ یہاں کے بعد مسلسل آیات کے اندر، بلکہ جو اس سے پہلے بھی گزری ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ جب قیامت آئے گی تو ایسا ہوگا، قیامت آئے گی تو یہ منظر ہوگا، قیامت آئے گی تو آسمان زمین سورج چاند ستاروں کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہاں پر بھی اسی کا بیان کیا۔ ارشاد فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ ارشاد فرمایا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر سلگائے جائیں گے، اور جب روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور جب آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اور جب جنت کو جنتیوں کے قریب لایا جائے گا، فرمایا علمت نفس ما احضرت، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو نیکی اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوئی۔ ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو نیکی اپنے ساتھ حاضر لائی۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اس کے بعد پھر اسی سورہ مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور یہ اپنی امت کو ارشاد فرماتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد 7واں رکوع سورہ انفطار، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قیامت کی منظر کشی فرمائی۔
ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سارے سمندر ملا کر بہا دیے جائیں گے اور جب قبروں کو کھولا جائے گا، قبریں کریدی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا. اب اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر اعضاء کو ٹھیک بنایا، پھر اس نے ان اعضاء میں اعتدال پیدا فرمایا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. جس خدا نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء بنائے، تیرا جسم بنایا، تجھے اعتدال عطا فرمایا، تیری صورت بنائی، اس کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین کا بیان کیا. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تم پر کچھ نگہبان فرشتے مقرر ہیں. کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، جو بندے کی ہر نیکی اور ہر بدی کو لکھتے ہیں. کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور یہی چیزیں خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی. پھر فرمایا نیکوں کا یہ انجام ہے اور بروں کا یہ انجام. اس کے بعد 8واں رکوع سورہ مطففین ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر کم تولنے والوں کے لیے خرابی بیان کی. فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. کم تولنے والے کے لیے خرابی ہے، کم تولنے والے کے لیے خرابی ہے. وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. دوسروں سے لیں تو پورا لیں، اور جب دوسروں کو دیں تو کم تول کر یا کم ناپ کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ جو کم تولتے ہیں، جو دوسروں سے پورا لیتے ہیں اور دوسروں کو کم دیتے ہیں، فرمایا کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، ہمارے وہ بھائی جو تجارت کرتے ہیں کپڑے کی، یا جو مال بیچتے ہیں، کم تول کر دیتے ہیں، کم ناپ کر دیتے ہیں، کپڑا کاٹ لیتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ، گوشت میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ کر کے دیتے ہیں، یا جو کم ناپ تول کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ارشاد فرما دیا کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے. وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. فرمایا کیا لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. صرف یہ چند آیات مبارکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا امیج درست کرنے کے لیے کافی ہیں، اگر مسلمان اس پر عمل کریں، اگر مسلمان اس پر عمل کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. ارشاد فرمایا بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لو گے. یعنی وہ اتنی نعمتیں استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نعمتیں دے گا کہ نعمت استعمال کرنے کی لذت اور خوشی ان کے چہروں سے چھلک رہی ہوگی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لو گے. انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس کے برتنوں پر مہر لگائی گئی ہوگی، اس کی مہر مشک کی بنی ہوئی ہے، اور للچانے والوں کو اس میں للچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کی یہ نعمتیں ہیں، یہ جنت کی شراب، یہ جنت کی نعمتیں. اب فرمایا للچانے والوں کو اسی میں للچانا چاہیے، دنیا کی چیزوں میں نہیں.
دنیا کے مال و دولت میں نہیں، دنیا کی آرام و آسائش میں نہیں، فرمایا یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اگر للچانا ہے، لالچ کرنی ہے تو ان کے اندر للچانا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، جنت میں جو شراب دی جائے گی تسنیم سے اس کی ملاوٹ ہوگی۔ اب تسنیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، تسنیم جنت کا وہ چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ تسنیم جنت کا وہ چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 9واں رکوع ہے سورہ انشقاق، اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے، اور جب زمین کو برابر کر کے دراز کر دیا جائے گا اور زمین اپنے اندر موجود مردوں کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، سب مردے زمین سے باہر نکل آئیں گے، زمین خالی ہو جائے گی اور زمین کو ہموار کر دیا جائے گا اور سارے انسان اس زمین کے اوپر ہوں گے۔ فرمایا اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی، زمین اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بے شک تو اپنے رب کی ملاقات کے لیے موت کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اب فرمایا تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بندے کے دے گا تو وہ بندہ اپنے گھر والوں یعنی جنتیوں کی طرف، جنت والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ان قریب موت مانگے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ دنیا میں اپنے گھر میں خوش تھا، لیکن قیامت کے دن نامہ اعمال پیٹھ توڑ کر دیا جائے گا تو فرمایا کہ وہ ایسے عذاب میں ہوگا، ایسی تکلیف میں ہوگا، ایسی غم اور پریشانی میں ہوگا کہ موت کی تمنا کرے گا، موت طلب کرے گا، لیکن موت نہیں ملے گی بلکہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور پہلے گروہ میں داخل فرمائے۔ اس کے بعد 10واں رکوع ہے، 10واں رکوع سورہ بروج۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا بیان کیا۔ اصحاب اخدود پچھلے زمانے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کو آگ میں پھینکنا شروع کیا، ایک ایک کر کے آگ میں پھینکتا گیا کہ ان کا انجام دیکھو اور اسلام چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور اس واقعے کو بیان فرمانے کا مقصد مسلمانوں کو دین پر استقامت دکھانا تھا کہ دیکھو پچھلے زمانے کے مسلمان آگ میں جلنا قبول کر لیا مگر دامن اسلام نہ چھوڑا، تو تم بھی اسلام پر ثابت قدم رہنا اور اسلام نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی سورہ طارق، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا بیان فرمایا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے اسرار کھول دیے جائیں گے، سب راز کھل جائیں گے، کوئی دنیا کی بات پوشیدہ نہیں رہے گی، بندے کا ہر معاملہ اس دن کھل جائے گا۔ اس کے بعد 12واں رکوع سورۃ الاعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا بیان ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے بالکل ٹھیک بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مزید قدرتوں کا اسی سورہ مبارکہ میں نصیحت فرمائی، لوگوں کی حالت بیان فرمائی۔ جو نیک ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا، جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا، اور وہ کون ہے؟ اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، فرمایا یہ کامیاب ہے۔ لیکن جو لوگوں کی حالت ہے وہ بیان کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ اے لوگو تم دنیاوی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور کامیاب وہ ہے جس نے خود کو پاک کر لیا، فرمایا بے شک یہ بات اگلے صحیفوں میں موجود ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ نصیحت فرمائی جو گزشتہ صحیفوں سے چلتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد 13واں رکوع سورہ غاشیہ ہے۔ غاشیہ کا معنی ہی چھا جانے والی مصیبت، چھا جانے والی مصیبت۔ تو یہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پر قیامت کا تذکرہ فرمایا، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی، بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ دنیا میں اپنے خیال میں نیک کام کرنے والے، نیکی کی خاطر مشقتیں برداشت کرنے والے بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی کفر کی وجہ سے ان کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی۔ فرمایا تسقا من عین آنیہ، انہیں شدید گرم چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے آگ کے کانٹے کے سوا کوئی کھانا نہیں، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک سے نجات دے گا۔ یہ جہنمیوں کا تذکرہ۔ اب جنتیوں کا بیان فرمایا، بہت سے چہرے اس دن چین میں ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن چین میں ہوں گے، اپنی نیکی کی کوشش پر راضی ہوں گے، قیامت کے دن خوش ہوں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے دنیا میں نیکی کی، آج ہمیں تو اپنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیک لوگ فی جنت عالیہ، بہشت بری میں ہوں گے، بلند باغ میں ہوں گے، اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس جنت کے اندر جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے اور بڑی ترتیب سے رکھے ہوئے گلاس کوزے ہوں گے، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور بہترین قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یہ جنت کہ جنت میں اس طرح کی خوبصورت رہائش عطا فرمائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کا فرمایا کہ خدا کی قدرتیں دیکھو تاکہ تمہارا ایمان خدا پر بڑھ جائے۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسا اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے قائم کیے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے۔ تو پہاڑوں کو دیکھیں، خدا کی قدرت کو یاد کریں، آسمان کو دیکھیں، خدا کی قدرت کو یاد کریں، زمین کو دیکھیں، خدا کی قدرت کو یاد کریں، جانوروں کو، اونٹ کو دیکھیں، خدا کی قدرت کو یاد کریں۔ ہر ایک میں خدا کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اس کے لیے جو غور کرے۔ اس کے بعد 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے عذاب کا بیان کیا اور نفس مطمئنہ کا بیان کیا۔ نفس مطمئنہ، پہلے پچھلی قوموں کا عذاب بیان کیا۔ فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا قوم عاد کے ساتھ؟ وہ ارم شہر کے رہنے والے، ستونوں جیسے قد والے، بڑے بڑے لمبے قد والے، جن کی مثل طاقتور شہروں میں پیدا نہ کیے گئے، اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مثل طاقتور شہروں میں پیدا نہ کیے گئے۔ اور تمہارے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا؟ جنہوں نے گھر بنانے کے لیے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹ دی، اتنے مضبوط پتھر کی چٹانیں کاٹ دی۔ اور تمہارے رب نے فرعون کے ساتھ کیا؟ جو میخوں میں گاڑ کر سزائیں دینے والا تھا۔ فرمایا الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک تمہارا رب سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑی بڑی سلطنتوں والے، بڑی بڑی حکومتوں اور بادشاہتوں والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اور فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پچھلی قوموں کے اعمال کو دیکھا، ان کو انجام تک پہنچایا، تمہارے بھی اعمال دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کا ایک منظر بیان فرمایا کہ نیک مسلمان کی روح جب اس کے بدن سے نکلنے لگتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ نیک آدمی کی روح کو مرتے وقت یہ کہا جاتا ہے، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف آ جا اس حال میں کہ تو خدا سے راضی ہو، خدا تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک مسلمانوں میں داخل فرمائے۔ اس کے بعد 15ویں
رکوع میں سورہ بلد شروع ہوتی ہے، شروع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم جبکہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی، اس کی اولاد جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جس شہر میں تھے، آپ کا وجود مبارک جس شہر میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم بیان فرمائی۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھاٹی کا بیان کیا۔ گھاٹی طے کی جاتی ہے، مشکلات والی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ نیکیوں کی بھی ایک گھاٹی ہے جس کو طے کرنا پڑتا ہے، نیکیوں کی بھی ایک گھاٹی ہے جس کو طے کرنا پڑتا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا اور گزر گیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اب وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ فرمایا تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کسی بندے کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، کسی غلام کو آزاد کرا دینا، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا۔ کس کو؟ رشتہ دار یتیم کو، یا خاک نشین مسکین کو۔ پھر یہ اعمال کرنے والا ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی اور رحمت کی تاکیدیں کی، یہ دائیں طرف والے ہیں، یہ دائیں طرف والے ہیں جو جنت میں جانے والے۔ اعمال کیا بیان فرمائے؟ غلام کو آزاد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیم رشتہ داروں پہ رحم کرنا اور مسکینوں پہ شفقت کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کا کہنا اور ایک دوسرے پر مہربانی کی تاکید کرنا۔ فرمایا یہ گھاٹی ہے، اس گھاٹی کو جو طے کرنے والا ہے، اولئک اصحاب المیمنہ، وہ دائیں طرف والا ہے اور دائیں طرف والے جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد 16واں رکوع سورہ شمس شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نفس کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور جان کی قسم، نفس کی قسم، اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈال دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں نافرمانی اور فرمانبرداری دونوں کی سمجھ ڈال دی۔ جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں نافرمانی اور فرمانبرداری دونوں کی سمجھ ڈال دی۔ اب آگے بندے کی مرضی، فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ جس نے گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو فرمایا نفس کی دو صورتیں ہیں، دونوں تمہارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی سمجھ تمہیں عطا فرما دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کس کو اختیار کرتے ہو کس کو چھوڑتے ہو۔ اس کے بعد 17واں رکوع سورۃ اللیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کی کوششیں بیان فرمائی، یہاں پر بھی وہ لوگوں کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، تمہاری کوشش مختلف قسم، جو تمہارے کام ہے مختلف قسم کے۔ ایک وہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تو وہ جس نے راہ خدا میں مال دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے سب سے آسان شریعت کے لیے آسانی مہیا کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور وہ جس نے بخل کیا اور ثواب سے بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے سب سے بڑی مشکل جہنم کے لیے دشواری مہیا کریں گے۔ ایک طرف تصدیق کرنے والا، ایک طرف تکذیب کرنے والا، ایک طرف راہ خدا میں دینے والا، ایک طرف بخل کرنے والا۔ فرمائی یہ دونوں اور ان دونوں کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی۔ لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا تھا کہ آپ جو مسلمان غلاموں کو لے کر آزاد کر دیتے ہیں یہ ان کا کوئی دنیاوی مفاد ہے، کسی احسان کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پرہیزگاری ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور بے شک قریب ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے گا، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ والضحیٰ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پوری سورۃ مبارکہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ اپنی تاریکی سے ہر چیز کو ڈھانپ دے، تمہارے رب نے اے محبوب نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، اور کسی بھی صورت مانگنے والوں کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح، یہ بھی ساری سرکار کی شان ہے، ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ نہ کھول دیا، اور آسانیاں دے کر ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ اس کے بعد سورہ والتین کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا بیان فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف کر دیا، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یقیناً ہے، اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔